ایک جگہ پر دو گھر تھے آمنے سامنے. ایک چھوٹا سا مکان تھا جبکہ دوسرا بہت بڑا بنگلہ تھا. ایک چھوٹے سے مکان میں بھی ایک بچہ رہتا تھا اور بڑے بنگلے میں بھی ایک چھوٹا بچہ رہتا تھا. صبح کے ٹائم جب وہ چھوٹے مکان والا بچہ صبح کے ٹائم اپنے باپ کے ساتھ اسکوٹر پر اسکول جاتا تھا تو وہ سامنے اس بنگلے میں رہتے ہوئے اس بچے کو جو بڑی گاڑی میں اسکول جاتے ہوئے دیکھتا تھا تو وہ اندر ہی اندر بہت مایوس ہوتا تھا. وہ اندر ہی اندر یہ سوچتا تھا ہر صبح کہ ہمارے پاس اتنی بڑی گاڑیاں کیوں نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنے سارے نوکرز کیوں نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنے ڈرائیورز کیوں نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنا بڑا بنگلہ کیوں نہیں ہے. وہ روز اندر ہی اندر مایوس ہوتا تھا اور یہی سوچ کے خود کو دکھ دے رہا ہوتا تھا. وہ چھوٹے مکان والا بچہ روز دیگر کے ٹائم اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ باہر کھیلتا تھا. کبھی کرکٹ کھیلتے تھے, کبھی فٹ بال کھیلتے تھے تو کبھی کوئی اور کھیل جو ہے نا کھیلتے تھے. اس دوران وہ بڑے بنگلے والا بچہ ہر دیگر کے ٹائم اوپر چھت پہ کھڑے ہو کے نیچے بچوں کا وہ نظارہ دیکھتا تھا, کیونکہ اس کو اپنے پیرنٹس نے منع کیا تھا کہ تم یہاں پر لوگوں کے ساتھ, یہاں پر بچوں کے ساتھ نہیں کھیلو گے کیونکہ یہ تمہارے سٹیٹس کے نہیں ہے, لوگ تمہیں اغوا کر لیں گے یا پھر کوئی اور حادثہ بھی تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے. تو اس چھوٹے بچے پر بہت پابندیاں لگائی ہوئی تھی. اس کا سارا کمرہ کھلونوں سے بھرا ہوا تھا لیکن اس کے پاس کھیلنے کے لیے کوئی دوست ہی نہیں تھے. تو ایک دن دیگر کے ٹائم وہ چھوٹے مکان والا غریب بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور وہ بڑے بنگلے والا بچہ اوپر چھت پہ کھڑا ہو کے نیچے وہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہے. تو وہ غریب بچہ کھیل کے ہر 10-15 منٹ بعد جو ہے نا آ کر سائٹ پہ بیٹھتا تھا اور اس بنگلے کی طرف, اس بنگلے میں اس چھت کے اوپر اس چھوٹے بچے کو دیکھتا تھا جو یہی سوچتا تھا کہ کاش ہمارے ساتھ بھی اتنا بڑا بنگلہ ہوتا, ہمارے پاس بھی اتنے نوکرز, اتنے گاڑیاں ہوتی, میرے پاس بھی اتنی زیادہ کھلونے ہوتے. تو وہ چھوٹے مکان کا بچہ, وہ غریب سا بچہ تھوڑا سا کھیل کے پھر یہاں پر آتا تھا اور سامنے دیکھتا تھا. وہ اندر ہی اندر مایوس ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ اس طرح یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے. اب اس کہانی میں ایک چھوٹی سی ٹویسٹ لے کے آتے ہیں. آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ بچہ جو بہت بڑے بنگلے میں رہتا ہے اس کے پاس گاڑیاں بھی ہے, کھلونے بھی ہے, نوکرز بھی ہے, ڈرائیورز بھی ہے, سب کچھ ہے اس کے پاس, مجھے بھی جو ہے نا اس کی طرح زندگی چاہیے. لیکن وہ امیر باپ کا وہ بچہ بنگلے کے چھت پہ کھڑے ہو کے نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے ہر دیگر کے ٹائم اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش میں بھی ان لوگوں کی طرح ہوتا, میں بھی ہر دیگر کے ٹائم یہاں پر دوستوں کے ساتھ کھیلتا, کبھی کرکٹ کھیلتا, کبھی فٹ بال کھیلتا. وہ بچہ جس کی عمر ابھی کھیلنے کی ہے وہ اتنے زیادہ کھلونوں پر کیا کر لے گا جب اس کے ساتھ کھیلنے والا کوئی ہے ہی نہیں, اس کے ساتھ کھیلنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اسی طرح اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے, آپ کے پاس بنگلے نہیں ہے, آپ کے پاس نوکرز نہیں ہے تو آپ کبھی بھی مایوس نہ ہو, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جن لوگوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس بنگلے میں اس بچے کی طرح, ہو سکتا ہے وہی لوگ آپ کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو. تو زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہو, زندگی میں کبھی بھی خود کو جو ہے نا اندر سے وہ باتیں نہ کرو کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس بنگلے میں اس بچے کی طرح اور لوگ بھی تمہاری طرح زندگی جینے کی وہ خواہش رکھ رہے ہو.